بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی کے در پہ ہمارا دامن بچھا ہوا ہے، بچھا رہے گا. نبی کے در پہ ہمارا دامن بچھا ہوا ہے، بچھا رہے گا. انہی سے اپنا وفا کا پیماں بندھا ہوا ہے، بندھا رہے گا. نبی کے در پہ ہمارا دامن بچھا ہوا ہے، بچھا رہے گا. انہی سے اپنا وفا کا پیماں بندھا ہوا ہے، بندھا رہے گا. دیا ربیہ نے یہ اشارہ کہ فضل رب سے نبی ہمارا. دیا ربیہ نے یہ اشارہ کہ فضل رب سے نبی ہمارا. خدا کی سب نعمتوں کا قاسم بنا ہوا ہے، بنا رہے گا. دیا ربیہ نے یہ اشارہ کہ فضل رب سے نبی ہمارا. خدا کی سب نعمتوں کا قاسم بنا ہوا ہے، بنا رہے گا. شجر حجر جن کی دیں گواہی، ثنا کہیں جن کی مرغ و ماہی. شجر حجر جن کی دیں گواہی، ثنا کہیں جن کی مرغ و ماہی. لبوں پہ ان کی ثنا کا نغمہ سجا ہوا ہے، سجا رہے گا.
نبی کے در پہ ہمارا دامن بچھا ہوا ہے بچھا رہے گا، انہی سے اپنا وفا کا پیماں بندھا ہوا ہے بندھا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثناء اور محبوب کریم رؤوف الرحیم مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار جہاں دستگیر زماں حامی بے کساں سید سروراں قائد الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی مکرم و محتشم واجب التکریم والتعظیم سامعین حضرات، علماء اعظام، مشائخ اہل سنت، ارباب فکر و دانش، اہل محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے فہم دین کورس کی اختتامی نشست میں مجھے اور آپ سب حضرات کو حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ استاد العلماء، رئیس المدققین، شیخ الحدیث والتفسیر، سیدی و سندی حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی زیدہ مجدہ و حفظہ اللہ تعالی، آپ کی موجودگی میں مجھ جیسے طفل مکتب کا کچھ بیان کرنا سوئے ادب سے کم نہیں ہے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو سے قبل میں نہایت ہی صمیم قلب سے استاد العلماء حضرت علامہ ابو الفضل مولانا محمد اللہ سیالوی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے فرزندان گرامی قدر کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جو گلشن ان کے والد گرامی نے اپنا خون جگر دے کے لگایا تھا، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے وہ اپنے خون جگر کے ساتھ اس گلشن کی آبیاری میں دن رات مصروف ہیں۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات اس طرح کے عظیم فرزند ہر عالم دین کو عطا فرمائے اور رب ذوالجلال صاحبزادگان والا شان کی مساعی جمیلہ میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کا دن میرے ان عظیم بھائیوں کے لیے نہایت ہی مسرت کا دن ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں دین کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک بڑی کامیابی سے نوازا ہے، اور فہم دین کے سلسلے میں جس راستے پہ انہوں نے قدم اٹھائے تھے، رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے اپنی توفیق سے آج انہیں اس راستے کی پہلی منزل سے ہمکنار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ ارشاد گرامی امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ دین کو سمجھنے کی جب تکمیل ہو جاتی ہے اور دین کے کسی ایک سبق کو بندہ یاد کر لیتا ہے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا، اس پہ رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے
سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی. پڑھانے والی ذات معلم کائنات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی اور پڑھنے والی ذات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ابن عمر فرماتے ہیں میرے والد گرامی سورہ بقرہ پڑھتے رہے، 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال یا 2 سال نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر کو مکمل فرمایا ہے. اور جس روز میرے والد گرامی کو رب ذوالجلال نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کی تکمیل کی اور فہم دین کے سلسلے میں اس کوشش کی، رب ذوالجلال نے انہیں وہ ثمرہ عطا فرمایا کہ پہلی منزل سے جب وہ ہمکنار ہوئے تو قرطبی میں آتا ہے کہ نحر جزوراً، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ قربان کر کے رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا. اس لیے آج کا دن یقیناً ہم سب کے لیے نہایت ہی خوشی و مسرت کا دن ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے ان بھائیوں کو فہم دین کا ایک وافر حصہ عطا فرمایا ہے. اس سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم علیہ السلام کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جو تمہارے جسم کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور صرف جسم کو ڈھانپتا نہیں بلکہ یہی لباس تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے جس لباس کا ذکر کیا ہے وہ یہ لباس نہیں ہے جو روئی کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو مختلف قسم کے دھاگوں سے بنتا ہے اور ہم اس سے اپنے ظاہری جسم کو ڈھانپتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اس آیت میں جس لباس کا ذکر کیا ہے اس لباس سے مراد یہ لباس نہیں ہے، اس لباس سے مراد علم دین کا لباس ہے. آپ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے ہمیں علم دین کا لباس عطا کیا ہے. جس طرح انسانی جسم میں کچھ ایسے اعضاء موجود ہیں جن کو ننگا کرنا حرام ہے، جن پہ کسی کی نظر پڑے گی تو نظر ڈالنے والا بھی گناہگار ہو جائے گا، اور جس کے جسم پہ نظر پڑی ہے اگر اس نے اپنے جسم کو جان بوجھ کے ننگا کیا ہے تو وہ بھی گناہگار ہو جائے گا، گناہ کا مرتکب ہوگا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ بعین ہی اسی طرح کچھ خصلتیں انسان کے اندر ایسی ہیں کہ اگر وہ اس کی طبیعت پہ غالب آ جائیں گی تو وہی خصلتیں اس کے لیے شرمندگی کا اور گناہ کا سبب بن جائیں گی. رب ذوالجلال نے علم دین کی شکل میں تمہیں ایسا لباس عطا فرما دیا ہے، جب تم اس لباس کو پہنو گے، علماء کی مجلس میں بیٹھو گے، ان سے اس لباس کو حاصل کرو گے اور اس لباس کو اپنے جسم و روح کی زینت بناؤ گے تو اس لباس کی وجہ سے تمہاری وہ خصلتیں چھپ جائیں گی اور رب ذوالجلال کا نور جو ہے وہ تمہارے جسم پہ جگمگانے لگ جائے گا. اسی موضوع پہ جب ہم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے. حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہیں. دمشق کی جامع مسجد ہے. حضرت ابو الدرداء صحابی رسول مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سنا رہے ہیں. کثیر بن قیس شاگرد ہیں، حدیثیں سن رہے ہیں. کثیر بن قیس فرماتے ہیں اتاہ رجلا، اتنے میں ایک بندہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا ابو الدرداء انی آتیتک من المدینۃ، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الدرداء صحابی رسول میں مدینہ منورہ سے سفر کر کے آپ کو ملنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہاں مدینہ منورہ اور کہاں شام کا شہر دمشق اور اس کی وہ جامع مسجد، میں یہاں آیا ہوں اور آنے کا سبب کیا ہے؟ بلغنی
انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی نے یہ بات بتائی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ایسا ہے کہ ابو الدرداء اس وقت دنیا میں اگر کوئی بندہ ایسا موجود ہے جس نے وہ فرمان میرے آقا سے خود سنا ہو تو وہ تم ہو. میں اس فرمان کو سننے کے لیے سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں. کثیر بن قیس کہتے ہیں جب اس آنے والے نے یہ بات کہی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا امتحان لیا. آپ نے اس سے سوال کیا فما جاء بک تجارہ، خدا کو حاضر ناظر کہہ کے یہ بات، خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات بتاؤ کہ کیا تمہارا تجارت والا مقصد نہیں تھا؟ کیا ملک شام میں تم تجارت کرنے کی نیت سے نہیں آئے؟ تو وہ آنے والا کہنے لگا نہیں، مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں صرف اور صرف حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو الدرداء نے دوسرا سوال کیا ولا بغاء لک غیرہ، کیا کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے آئے ہو؟ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ نیت یہ ہو کہ چلو دمشق میں چلتا ہوں، تجارت بھی ہو جائے گی، رشتہ داروں کو مل بھی لیا جائے گا اور صحابی رسول سے حدیث بھی سماعت کر لی جائے گی. آنے والا کہنے لگا نہیں ابو الدرداء، مجھے خدا کی قسم ہے میرے آنے کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ محبوب کا وہ فرمان جو تمہارے کانوں نے سنا تھا وہی فرمان میں خود تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں. اب جب آنے والے نے اتنی محبت کا اظہار کیا اور اتنی عقیدت کا اظہار کیا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے والے کو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو مجدہ سنایا ہے، جو خوشخبری سنائی ہے، میرے ان بھائیوں کو خوشخبری ہو کہ جنہوں نے فہم دین کورس کے لیے اپنا وقت نکالا ہے، اپنی قیمتی مصروفیات کو چھوڑ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اس سوغات کو حاصل کیا ہے. حضرت ابو الدرداء فرمانے لگے کہ اے مدینہ منورہ سے آنے والے، اے اتنی بڑی مشقتیں جھیل کر نبی کی حدیث کو سننے کے لیے اتنا لمبا صبر کرنے والے، جب تو نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں تو پھر اپنے نبی کا فرمان بھی سن لے. میں نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کانوں سے سنا ہے یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ به طریقا من طرق الجنہ. آپ نے فرمایا تھا جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ نکلتا ہے، بظاہر اس کے قدم اس رستے پہ اٹھ رہے ہیں، وہ اپنے گاؤں سے چلا ہے، اپنے محلے کو چھوڑا ہے، اپنے گھر سے اس کے قدم باہر نکلے ہیں، گلی میں پڑے ہیں، لیکن میرے محبوب فرماتے میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں میرے اس امتی کے قدم رستے پہ نہیں پڑے، وہ رب کی جنت میں پڑ رہے ہیں. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. کتنا عظیم جذبہ تھا ان صحابہ کا. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم دین کے لیے تھوڑا سا وقت نکال سکیں، اپنی نماز کو درست کر سکیں، اپنی عبادات کے معاملے میں علماء سے رہنمائی لے سکیں، لیکن قربان جائیں ہمارے ان اسلاف پہ کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں علم دین کے لیے وقف فرما دی ہے. اسی سلسلے میں مشکات شریف کی ایک حدیث پاک بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا مقام بیان فرمایا ہے جو دنیا کے جھمیلوں سے اپنی جان چھڑاتے ہیں، تجارتوں سے، کاروباروں سے، اپنے دنیاوی مشاغل سے وقت نکال کے رب کے گھر میں آتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو صحابہ اکرام کو دو گروہوں میں تقسیم پایا. دو گروہ تھے، ایک گروہ رب ذوالجلال کا ذکر کر رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ یتعلمون الفقہ والعلم ویعلمون الجاہل. دوسرا گروہ وہ تھا جو دین کے مسائل کا تکرار کر رہا تھا. کسی جاہل کو پکڑ کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اور اس کی نماز سیدھی کرائی جا رہی ہے، اسے
باقی نماز اور روزے کے اور دیگر معاملات کے مسائل سکھائے جا رہے ہیں. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ نے دونوں گروہوں کو ملاحظہ فرمایا اور ملاحظہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ. صحابہ یہ جو گروہ ہے جو رب کو یاد کر رہا ہے, رب کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے, بے شک یہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے, ان کا بھی بڑا مرتبہ ہے, رب کو پکار رہے ہیں, رب کی عبادت میں مصروف ہیں, لیکن ان شاء اعطاہم وان شاء منعہم, جب یہ اپنی عبادت مکمل کریں گے, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنا دامن بچھائیں گے, سوال والا ہاتھ دراز کریں گے, تو اس رب کی مرضی ہے, چاہے تو ان کے دامن کو معمور فرمائے اور چاہے تو ان کی عبادتوں کو رد کرتے ہوئے ان کو ان کی عبادتوں کا کوئی صلہ عطا نہ فرمائے. لیکن محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ گروہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے اور جاہلوں کو عالم میں بدل رہا ہے, اس گروہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا یہ عبادت کرنے کے بعد اور علم دین کی تعلیم و تدریس سے فارغ ہونے کے بعد اپنا دامن رب کی بارگاہ میں بچھائے نہ بھی تو رب ذوالجلال ان کے دامن کو معمور فرما کے انہیں واپس لوٹائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اس حدیث پاک میں یہ نقطہ بڑی توجہ کے قابل ہے کہ اگر علم دین سکھانے والوں کا موازنہ ان لوگوں سے کیا جاتا جو تجارت میں مصروف ہیں, ان لوگوں سے کیا جاتا جو فضول دنیاوی گفتگو میں مصروف ہیں, پھر بھی بڑی فضیلت تھی. لیکن محبوب پاک علیہ السلام نے موازنہ کن کے ساتھ کیا ہے؟ ایک طرف وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ ہیں جو جاہلوں کو عالم بنا رہے ہیں. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں بڑا فرق ہے. جو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے وہ اپنے ایمان کو بچا رہا ہے, اور جو علم دین سکھاتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا بلکہ قیامت تک ہزاروں کے ایمان کو بچانے کا سبب بن جاتا ہے. حاضرین محترم, اس سلسلے میں اگر ہم اپنی انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ رب ذوالجلال نے جب پہلے انسان کی تخلیق فرمائی ہے, حدیث کی مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس تیار ہوا اور رب ذوالجلال نے ان میں روح پھونکی, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھولی, اٹھ کے بیٹھے تو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اے آدم, وہ سامنے تمہیں فرشتوں کا ایک گروہ نظر آ رہا ہے, ذرا چل کے جاؤ ان فرشتوں کے گروہ کے پاس اور انہیں جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کہو. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ان فرشتوں کے اس گروہ کی طرف چل پڑے. جب چلے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آدم, یہ جو میں نے تمہیں کلمات سکھائے ہیں یہ جب تم جا کے ان فرشتوں کو کہو گے تو وہ فرشتے آگے سے تمہیں اس کا جواب دیں گے. اس جواب کو توجہ سے سن لینا, قیامت تک آنے والی تیری نسل کا یہی سلام اور جواب بن جائے گا. سبحان اللہ. اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں جب امام بخاری نے ذکر کیا تو صاحب فتح الباری نے اس حدیث پاک کے نیچے جو تبصرہ کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا ایمان افروز ہے اور علم دین کی اہمیت کو بڑے خوبصورت انداز میں واضح کر رہا ہے. امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے نگاہ اپنی کھولی ہے اور ان کو ہوش و حواس آیا ہے, اٹھ کے بیٹھے ہیں, تو رب ذوالجلال یوں بھی تو فرما سکتا تھا کہ آدم فوراً مجھے سجدہ کرو, آدم فوراً رکوع میں چلے جاؤ, فوراً قیام میں چلے جاؤ اور میری عبادت شروع کر دو. لیکن رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلا سفر جو حضرت آدم کے ذمے لگایا ہے وہ کوئی عبادت کا سفر نہیں ہے, وہ علم دین کو سیکھنے اور سکھانے کا سفر ہے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. کتنے واضح انداز میں رب ذوالجلال نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ انسان آنکھیں کھولے
تو اس کے ذہن میں یہی ایک منزل ہونی چاہیے کہ مسلمان کی منزل روپیہ پیسہ نہیں ہے، مسلمان کی منزل مال و اسباب نہیں ہے، مسلمان آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی منزل اپنے محبوب کے دین کے علم کو سیکھنا ہے۔ حاضرین محترم، اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی سیرت کو ویسے تو جس صحابی کی سیرت کو بھی آپ پڑھیں گے، حضرت عبداللہ بن عباس کی سیرت کو پڑھیے، حضرت ابو ہریرہ کی سیرت کو پڑھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی سیرت کو پڑھیے، حضرت علی المرتضیٰ کی سیرت کو پڑھیے، جس صحابی کی سیرت کو بھی ہم پڑھیں گے، آج تک ہم نے یہ تو بڑا سنا ہوگا کہ صحابی نے جہاد کیا ہے، صحابی نے روزے رکھے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے واعظین اس بارے میں کم ہی بیان کرتے ہیں کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دین سیکھنے کے بارے میں ہمیں اپنی سیرت ہمارے سامنے کس طرح رکھی۔ اس سلسلے میں دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس مثال کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کوئی عام شخصیت نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت کے فرد ہیں، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں۔ اور شان یہ ہے کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا دی کہ اے رب ذوالجلال، عبداللہ بن عباس نے میری خدمت کی ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام رات کو بیدار ہوئے تہجد پڑھنے کے لیے، پانی کی ضرورت تھی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بغیر حکم کے پانی کا لوٹا بھر کے پیش کیا۔ محبوب پاک علیہ السلام نے پوچھا یہ لوٹا کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا گیا عبداللہ بن عباس نے۔ تو محبوب پاک علیہ السلام نے اس نیاز مندی کو دیکھتے ہوئے یہ دعا دی کہ رب ذوالجلال میرے اس چچا زاد کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی ہیں، ایک طرف محبوب پاک سے کتنا قریبی رشتہ ہے کہ خاندان نبوت کے اعلیٰ ترین فرد ہے، اور دوسری طرف ان کی پشت پہ محبوب پاک علیہ السلام کی اس دعا کا پہرا موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب محبوب پاک علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، میری عمر صرف 13 یا 17 برس کی، دو روایتیں موجود ہیں، بعض روایتوں میں 13 برس کا ذکر ہے، بعض میں 16-17 برس کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب محبوب پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، میرا ایک بڑا گہرا دوست تھا، میں اس دوست کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ تم میرے بڑے گہرے دوست ہو، زندگی کے 17 سال ہم نے اکٹھے گزارے ہیں، اب میں ایک نئے سفر پہ نکلنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح اب تک کی زندگی ہم نے اکٹھے گزاری ہے، اس سفر پہ بھی تمہارے قدم میرے قدموں کے ساتھ ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور وہ سفر کون سا ہے؟ وہ کوئی تجارت والا سفر نہیں، وہ کوئی مال و اسباب کو کمانے والا سفر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے اس دوست کو کہا کہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں محبوب پاک کا وصال ہو چکا ہے، اکابر صحابہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کچھ عرصہ گزرے گا، صحابہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، لوگ علم دین سیکھنے کے لیے محبوب پاک کے شہر میں آئیں گے۔ اگر آج ہم نے اس دولت کو نہ سمیٹا، اگر آج ہم اپنی تجارتوں کے پیچھے پڑے رہے، مال و اسباب اکٹھا کرنے کے پیچھے پڑے رہے، کل محبوب پاک کی امت جب دین سیکھنے ہمارے پاس آئے گی تو ہم کس منہ سے ان کا سامنا کریں گے اگر ہمارے سینوں میں یہ دولت محفوظ نہ ہوئی۔ لہذا میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس سفر میں میرے ساتھ چلو، صحابہ کے دروازوں پہ چلتے ہیں، ان سے جا کے حدیثیں سنتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، تاکہ کل جب بڑے صحابہ کا وصال ہو جائے اور امت کو دین کی ضرورت پڑے تو دین کا وہ خزانہ انہیں ہمارے سینوں سے مل جائے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس نے جب اپنے اس دوست کے سامنے یہ اپنا پروگرام رکھا تو دوست آج کل کے دوستوں کی طرح تھا۔ آج بھی ہمیں یہ مشاہدہ ہوتا ہے، کسی کو کہا جائے کہ آؤ بھائی دین سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو، تو کہا جاتا ہے جی ہمارا کاروبار متاثر ہوگا، ہماری دکانداری پہ فرق آئے گا، ہم مال و اسباب کو اور گھر والوں کو وقت نہیں دے سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے اس دوست نے بھی مجھے یہی جواب دیا، اس نے کہا تمہارا دماغ نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، تشریف رکھیں سارے احمد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب میں نے یہ پروگرام اپنے اس دوست کے سامنے رکھا تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اتنے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ہم تو ان کے سامنے بچوں کی طرح ہیں، ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہو سکتی ہے اور کون علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آئے گا، لہذا ہمیں علم دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جب اپنے اس ساتھی کا یہ جواب سنتے ہیں تو اکیلے ہی علم دین کے اس سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس خاندان نبوت کے فرد نے علم دین کس طرح حاصل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس خود اپنا یہ واقعہ اپنے شاگردوں کو سنایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا، صحابہ اکرام کے مقدس گھروں کے دروازوں پہ پہنچتا تو یوں بھی ہو سکتا تھا کہ میں دستک دیتا، صحابی باہر تشریف لاتے، میں مسئلہ پوچھ لیتا اور یاد کر لیتا. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے میرا طریقہ کار کیا تھا، صحابی کے دروازے کے سامنے چلا جاتا، اپنی چادر نیچے بچھاتا، اس چادر پہ بیٹھ جاتا، میری نوخیز داڑھی پہ ہوائیں گرد و غبار اڑاتی رہتی، ڈالتی رہتی، بیٹھے بیٹھے میرا جسم خاک آلود ہو جاتا، چہرہ خاک آلود ہو جاتا. صحابی باہر نکلتے تو عرض کرتے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بیٹے، آپ نے ہمیں حکم دیا ہوتا ہم آپ کے در اقدس پہ حاضر ہو کے آپ کو یہ حدیثیں سنا دیتے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور طالب علم اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ استاد کے دروازے پہ حاضر ہو. کیا جذبہ ہے اور کیا سوچ ہے جو بارگاہ رسالت سے ملی ہے. اگرچہ خاندان نبوت کے فرد ہیں اور حکم دے تو صحابہ اکرام حاضر ہو کے بھی علم دین کا سبق پڑھا سکتے ہیں، لیکن اساتذہ کے ادب و احترام کے حوالے سے جو نظریہ انہیں بارگاہ رسالت سے ملا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ استاد کو نہیں بلانا بلکہ خود استاد کے دروازے پہ حاضر ہونا ہے. پھر اسی میں آج کل کے صاحبزادگان کے لیے اور پیرزادگان کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. آج کوئی کسی پیر صاحب کا صاحبزادہ ہو اپنے لیے باعث عار سمجھتا ہے کہ میں کسی عالم کے ہاتھ کیوں چوموں، میں کسی عالم کے آگے کیوں جھکوں، میں کسی عالم کے آگے زانوے تلمذ کیوں تہ کروں. خدا کی قسم ہے عبداللہ بن عباس سے بڑا شہزادہ قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. ان سے بڑا شہزادہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس شہزادگی والے منصب کو اور اس کے حقوق کو انہوں نے کس طرح ادا کیا ہے کہ تکبر نہیں آنے دیا. یہ نہیں سوچا کہ میں کیوں چل کے وہاں جاؤں، بلکہ وہاں گئے ہیں تو وہاں جا کے دستک بھی نہیں دی بلکہ خود صحابہ اکرام کے باہر آنے کا انتظار کیا ہے. اس سلسلے میں آخری بات عرض کر کے اپنی گزارشات سمیٹتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جسے امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لَأَنْ أَفْقُهَ سَاعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَةً أُصَلِّيهَا حَتَّى أُصْبِحَ۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری ایک رات ایسی گزرے کہ نماز عشاء پڑھ لینے کے بعد میں نوافل پڑھنا شروع کروں اور فجر ہونے تک میں ساری رات نوافل پڑھتا رہوں۔ ایک طرف وہ رات ہے، اور فرماتے دوسری طرف وہ رات ہے کہ جس رات میں صرف ایک ساعت کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے مجھے علم دین حاصل کرنے کی مہلت مل جائے، تو آپ فرماتے ہیں وہ ایک گھنٹہ جو میں نے علم دین کو سمجھنے کے لیے نکالا ہے وہ مجھے اس ساری رات کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ وہ درس ہے فہم دین کے سلسلے میں جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے، صحابہ اکرام نے ہمیں دیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات میں پڑھ رہا تھا، ابن رجب حنبلی نے اس بات کو ذکر کیا طبقات الحنابلہ کے اندر۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد میں پڑھتے تھے تو آپ فرماتے میری حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہوتی، دجلہ کے کنارے پہ جہاں سبزی فروش اپنی سبزیوں کو اور پھلوں کو دھویا کرتے تھے وہاں میں چلا جاتا، جو سبزیوں کے ٹکڑے وہاں پڑے ہوتے، جو پھلوں کے ٹکڑے وہاں پڑے ہوتے انہیں اٹھا کے کھا لیا کرتا تھا۔ اور آپ فرماتے بسا اوقات ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ میں ایک سبزی کے ٹکڑے کی طرف گیا اس نیت سے کہ اسے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، اور میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک اور بندہ بھی اسی پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تو میں نے اپنے مسلمان بھائی کی خاطر اس سبزی کے ٹکڑے کو بھی چھوڑ دیا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ اسے کھا لے گا، یہ دین کا طالب علم اسے جب کھائے گا اسے قوت و طاقت حاصل ہوگی، تو اس کی وہ قوت و طاقت میری قوت و طاقت سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دجلہ کے کنارے پہ میں گیا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ملی، گھومتا گھومتا میں ایک مسجد میں پہنچ گیا، حالت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان اجمی نوجوان وہاں آیا، اس کے ہاتھ میں روٹیاں تھیں، سالن تھا، وہاں بیٹھ کے اس نے روٹی کھانی شروع کی۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری بھوک کی وجہ سے حالت یہ تھی کہ وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تھا اور بھوک کی وجہ سے میرا منہ ہلنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ وہ غوث اعظم ہے کہ جنہیں انہی مشکلات کو برداشت کرنے کی وجہ سے اور فہم دین کے سلسلے میں انہی تکالیف اور صبر آزما مراحل سے گزرنے کی وجہ سے پھر رب ذوالجلال نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، کہ اسی علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مجھے مقام قطبیت میں فائز فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے جب وہ نوجوان کھانا کھانے لگا تو میرے منہ کی حرکت کو دیکھ کے اسے محسوس ہوا کہ یہ بندہ بھوکا ہے، اس نے مجھے دعوت دی کھانے کی طرف، لیکن میں نے انکار کر دیا اپنی غیرت کی وجہ سے، یہ گوارا نہ کیا کہ میں کسی کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا تو میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور ایک دو لقمے میں نے اپنے منہ میں ڈالے، تو وہ نوجوان مجھ سے باتیں کرنے لگا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ میں گیلان سے آیا ہوں، عبد القادر میرا نام ہے اور یہاں میں علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ تو وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ میں بھی گیلان سے ہی آیا ہوں اور میں کئی ہفتوں سے یہاں قیام پذیر ہوں، میں کسی اپنے کام کو یہاں آیا تھا، یہاں عبد القادر نامی ایک بچہ گیلان سے علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، جب میں اپنے شہر سے چلا تھا تو اس کی والدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے کہ اگر میرا بچہ تمہیں بغداد میں مل جائے تو یہ 8 دینار اسے دے دینا۔ اب اس مقام پہ بڑا توجہ والا نقطہ ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کھانے کو تناول فرمانے سے انکار کیا تھا اپنی غیرت کی بنا پر کہ میں عالم دین ہوں، میں دین کا طالب علم ہوں، کسی کے دسترخوان پہ لالچ بھری نظروں سے دیکھنا یہ میری شان کے مناسب نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس کا صلہ انہیں کیا عطا فرمایا، اس نے کہا کہ میں تو عبد القادر نامی ایک بچے کو ہی تلاش کر رہا ہوں، کیا تم وہی عبد القادر ہو؟
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید تفصیل پوچھنے کے بعد فرمایا کہ ہاں میں وہی عبد القادر. اب وہ نوجوان کیا کہنے لگا کہ پھر یہ جو کھانا تم میرے ساتھ کھا رہے ہو، پہلے تم یہ سمجھتے تھے کہ تم میرے مہمان ہو اس کھانے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میرے مہمان نہیں، اس کھانے میں میں تمہارا مہمان ہوں. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں جب اپنے گھر سے چلا تھا، جتنی پونجی میں ساتھ لے کے آیا تھا، تمہیں تلاش کرتے کرتے 3 دن قبل میری وہ پونجی ختم ہو گئی، میرے پاس اپنے ذاتی روپے پیسے ختم ہو گئے. 3 دن تک تو میں نے بھوک پیاس کو برداشت کیا اور تمہاری اس امانت میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کیا، لیکن آج جب میں مرنے کے قریب پہنچا ہوں تو میں نے تمہارے ان 8 دیناروں میں سے ہی 1 دینار کا یہ کھانا لیا تھا اور کھانے کے لیے یہاں مسجد میں آیا تھا. اب بے فکر ہو کے کھاؤ، یہ میرے پیسوں کا نہیں، یہ اسی تمہاری والدہ کے عطا کیے ہوئے پیسوں کا کھانا ہے. اس واقعے میں کتنا ہمارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، ہمارے عوام کے لیے بھی، ہمارے مشائخ کے لیے بھی اور ہمارے صاحبزادگان کے لیے بھی، کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بلند مرتبے میں فائد ہونے کے باوجود اور مادرزاد ولی ہونے کے باوجود کس طرح فہم دین کے سلسلے میں تکالیف اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ میرے جن بھائیوں نے اس فہم دین کو اس کی تکمیل کی ہے، رب ذوالجلال اس میں انہیں برکتیں عطا فرمائے. جس طرح محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من عمل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم، جو تھوڑا سا پڑھ کے اس تھوڑے پہ عمل کر لیتا ہے، رب ذوالجلال اس عمل کی برکت سے اس پہ ان علوم کے دروازے بھی کھول دیتا ہے جو علوم اس نے پڑھے نہیں ہوتے. اس لیے میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فہم دین کے سلسلے میں جو کوششیں صاحبزادگان والا شان نے کی ہیں یا ان احباب نے کی ہیں، رب ذوالجلال انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں جذبوں کو سمیٹوں کیوں کر، لفظ پھر لفظ ہیں، میں جذبوں کو سمیٹوں کیوں کر.